पहर दिन चढ़े। जब रात भर की जागी हुई हुजूर बेगम गहरी नींद सो गईं तो रमज़ानो खामोशी से मुगलानी की कोठरी में दाखिल हुई। मुगलानी उस वक्त तन्हा थीं और सर झुकाए हुजूर बेगम का शलूका सीने में मसरूफ़ थीं। नज्जो कुछ ही देर पहले उठकर बाहर गई थी और अब हुरमुज़ी की कोठरी में बैठी बातें कर रही थी। अपनी कोठरी से निकलकर वो पहले तलतारा के पास गई थी। तलतारा कमरे में मौजूद थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने हौले हौले दरवाज़ा थपथपाया। एक बार नहीं, कई बार ठहर ठहर कर थपथपाया। जब दरवाज़ा न खुला और आवाज़ देने पर भी अंदर से कोई जवाब न मिला तो वो झुंझलाई हुई हुरमुज़ी की कोठरी में चली गई। मुगलानी ने उसे हुरमुज़ी के पास जाते हुए देखा भी था। पहले भी कई मर्तबा ऐसा ही हुआ था। वैसे भी फुर्सत के औकात में वो अक्सर हुरमुज़ी के पास जाती और देर तक बैठी रहती। हालांकि दोनों की उम्रों में बहुत बड़ा फ़र्क था, लेकिन अब देखने में यह आया कि हुरमुज़ी के पास नज्जो का खूब दिल लगता था। जब से तलतारा ने नज्जो की जानिब से बेरुखी और बेइल्तिफाती का रवैया इख्तियार किया था, वो उकताई उकताई सी फिरती थी। कहीं तो घड़ी दो घड़ी बैठकर दिल बहलाती। हुरमुज़ी ने शफ़क़त और मोहब्बत का मुजाहरा किया तो वो उससे मानूस हो गई। हुरमुज़ी उसके सर में तेल डालती, कंघी करती, बाल संवारती, चोटी बांधती, तरह तरह के पुरलुत्फ़ वाक़यात सुनाती, मज़े मज़े की बातें करके हंसती हंसाती। नज्जो यही चाहती थी। मुगलानी ने कदमों की आहट सुनकर गर्दन उठाई, रमज़ानों की जानिब देखा। रमज़ानों ने मुगलानी को सलाम किया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों से भी परेशानी झलक रही थी। वो निढाल और थकी थकी नजर आ रही थी। आओ बैठो रमज़ानो, मुगलानी ने पलंगड़ी की जानिब हाथ उठाकर इशारा किया। आजकल कहाँ रहती हो, बहुत कम नजर आती हो। मजीदन की बीमारी में ऐसी फंसी रही कि अपना भी होश न रहा। रमज़ानो थकी हुई सी पलंगड़ी पर बैठ गई। न पूछो कहाँ कहाँ फिरती रही, कभी इसके पास कभी उसके पास। जिसने जो बताया वो किया, जहाँ कहा वहाँ पहुंची। खैरियत तो है, बहुत परेशान नजर आ रही हो, मुगलानी ने हमदर्दी से पूछा। तुम्हारी बहन मजीदन की तबीयत अब कैसी है? पहले से तो अब अच्छी है, रमज़ानों ने बताया। मुंह पर जरा रौनक भी आ गई है। अभी तक मौलवी अनवार के बागी में ठहरी हुई है। उसे अपने घर जाने की इजाज़त मिल गई है। कल रात सीतापुर चली गई। रमज़ानों ने मुगलानी को मुत्तला किया। लेकिन हर नौचंदी जुमेरात को मज़ार पर हाज़िरी देने आती रहेगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बेचारी ने बड़े दुख झेले, मुगलानी ने नर्म लहजे में कहा। कदरे तवक्कुफ़ किया, फिर मुस्कुरा कर पूछा, उस मुँह सरकटे का क्या हश्र हुआ जो मजीदन के सर पर आता था? वो तो मियाँ की कैद में है। कैद में है? मुगलानी ने हैरत का इजहार किया। मजीदन ने बताया होगा। मजीदन को तो उसके बारे में कुछ खबर नहीं, रमज़ानों ने वजाहत की। लेकिन मेरा बहनोई सलीम यही बताता था। बेचारा बीवी की तरफ से बहुत फिक्रमंद रहता था। इतना सा मुंह निकल आया था, अब तो वो भी खासा मुतमईन नजर आता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मजीदन को मौलवी अनवार के मज़ार से बहुत फ़ायदा हुआ। मुगलानी ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। ऐसा वैसा फ़ायदा हुआ, यूं समझो मरते मरते बची है। जिस वक्त मज़ार पर आई थी तो ऐसी कमज़ोर और मरियल हो रही थी कि नाक पकड़ो तो दम निकले। किसी के सहारे के बगैर 2 कदम न चल सकती थी। बेचारा सलीम उसे अपनी पीठ पर लाद कर लिए लिए फिरता। अब तो माशाअल्लाह अपने पैरों से चल कर गई है। रमज़ानों का लहजा अचानक तशवीशनाक हो गया। मैं तो पिछले दिनों ज़्यादातर गायब ही रही। बड़ी सरकार खफा होती होंगी। वो खुद अपनी परेशानी में मुब्तला हैं, उन्हें तो अपना होश नहीं, मुगलानी ने बताया। कभी तुम्हारे बारे में पूछा भी तो मैंने समझा दिया कि बहन की बीमारी में उलझी हुई है। बात आई गई हो गई। रमज़ानों के चेहरे पर छाया हुआ परेशानी का गुबार छटने लगा। उसने मुड़कर दरवाजे की जानिब चौकन्ना नज़रों से देखा। जब किसी को आसपास ना पाया तो राजदाराना लहजे में आहिस्ता से बोली। बात से बात निकलती रही। तुमसे जो बात कहने आई थी वो रह गई। वो आगे झुककर मुगलानी से और करीब हो गई। इस वक्त तो मैं छोटी सरकार के बारे में एक ज़रूरी बात करने आई थी। तुम ये कहना तो नहीं चाहती हो कि छोटी सरकार को भी मौलवी अनवार के मज़ार पर ले जाया जाए? मुगलानी ने रमज़ानों को मुश्तबा नज़रों से घूर कर देखा, साथ ही तंबीह भी की। खबरदार, बड़ी सरकार के सामने भूले से भी ऐसी बात ज़बान पर न लाना। मैंने तो एक बार दबी ज़बान से बात निकाली ही थी
कि वो एकदम भड़क उठी। वो छोटी सरकार को हरगिज वहां जाने न देंगी। लेकिन मुगलानी जी, ये तो सोचो, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? रमजानों ने तशवीश का इजहार किया। वो अगर छोटी सरकार को ऊपर जाने से रोक नहीं सकती तो ये तो पूछ सकती हैं कि रात भर कहाँ रहती हैं, किसके पास जाती हैं, क्यों जाती हैं। वो उनसे कुछ नहीं पूछेंगी, मेरे कहने पर भी नहीं पूछेंगी। मुगलानी ने अपनी मजबूरी बयान की। वो तो ये कहती हैं कि छोटी सरकार जो कुछ कर रही हैं करने दो, पूछ गछ और रोक टोक से न जाने क्या नई मुसीबत नाजिल हो। वो अपने होश ही में कहाँ हैं। उन्होंने ठंडी सांस भरी। गौर करो तो बड़ी सरकार दुरुस्त ही फरमाती हैं। छोटी सरकार न बोलती हैं न बात करती हैं, हर वक्त बुत बनी खामोश बैठी रहती हैं। जब ऊपर जाती हैं तो कैसी खोई खोई और मबहूत नजर आती हैं। ये तो तुम ठीक ही कह रही हो, वो पहली सी छोटी सरकार ही नहीं रही जो हरदम हंसती बोलती रहती थी। अब तो उनको ऐसी चुप लगी है कि बिल्कुल पत्थर होकर रह गई हैं। रमजानों ने मुगलानी की तायीद करते हुए कहा। दूसरी तरफ बड़ी सरकार हैं कि उनके गम में घुल कर आधी रह गई हैं। वो क्या, सभी परेशान हैं। ऐसा खौफ छाया रहता है कि रात को नींद भी नहीं आती। उसने नजर भरकर मुगलानी के चेहरे को देखा। आए दिन ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि मैं तुमसे क्या बताऊं। दुख भी होता है, खून भी खौलता है। मुझे क्या खबर क्या क्या बातें होती रहती हैं। मुगलानी ने बेरुखी से अपने रद्द अमल का इजहार किया। मैं तो हर वक्त अपने ही बखेड़ों में उलझी रहती हूँ, और अगर कुछ मालूम भी हो जाए तो कर भी क्या सकती हूँ। उनका लहजा कदरे तल्ख हो गया। ये तो बड़ी सरकार को सोचना चाहिए। उनका हाल यह है कि पूछगछ करना तो दरकिनार, छोटी सरकार से बात करते हुए डरती हैं। ऐसी खौफजदा हैं कि अब तो उनके कमरे में भी नहीं जाती। रमजानो उनकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली। आज ही सुबह का जिक्र है, मैं फाटक से निकलकर चंद ही कदम गई थी कि गली के नुक्कड़ पर बाकर नवाब की ड्यूढ़ी की मामा नज्जन मिल गई। कमबख्त ने ऐसी बात कही कि कलेजा जल कर कबाब हो गया। क्या कहती थी वो? मुगलानी ने बेचैन होकर पूछा। हाथ नचाकर बोली, सुना है तुम्हारी छोटी सरकार के पास कोई जिन या परीजाद आता है और हर रात उनको अपने साथ परिस्तान की सैर कराने ले जाता है। वो तो कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन मैंने इस बुरी तरह आड़े हाथों लिया कि खिसियानी होकर रह गई। तो गोया बात घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर पहुंच चुकी है। मुगलानी के बुशरे से परेशानी हवैदा थी। ऐसी बातें कहीं छुपी रहती हैं। मेरी तो बड़ी सरकार से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती, और भी कोई ऐसा नजर नहीं आता। रमजानों ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। मुगलानी जी, एक तुम ही हो जो बड़ी सरकार को समझा बुझा सकती हो, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूं। मगर मैं उनसे कहूं तो क्या कहूं? मुगलानी ने बुझे हुए लहजे में कहा। सच पूछो तो बड़ी सरकार भी क्या कर सकती हैं? बड़ी सरकार कम से कम ये तो कर सकती हैं कि किसी आमिल वामिल को बुलवाएं, उसे सारी बात बताएं ताकि ये मालूम हो कि ये भेद क्या है, फिर इसका कुछ तोड़ करने की कोशिश की जाए। इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। तुम किसी आमिल को जानती हो? मुगलानी ने इस्तफसार किया। मजीदन के आसेब के सिलसिले में तुम तो आमिलों के पास जाती रही होगी। ना पूछो किस किस के पास जाती रही हूँ, रमजानों ने बताया। कुलजुम शाह के आस्थाने पर तो कितनी ही बार गई। उनका तावीज़ तो मजीदन के गले में अब तक पड़ा है। बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तुमने भी उनका नाम सुना होगा। नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है, मगर मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। वैसे तो और भी मशहूर आमिल हैं, बास तो ऐसे हैं जिनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुगलानी भी रफ्ता रफ्ता खुलने लगी। ऐसी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं कि कैसा भी आसेब हो उनके काबू में आ जाता है। मर्द तो मर्द, ऐसी बीबियां हैं कि कैसा ही आसेब हो उनके सामने हाथ बांधे हुए हाजिर हो जाता है, रमजानों ने बताया। एक तो रजिया बेगम ही हैं, बड़ी नेक और इबादत गुजार बीबी हैं। हर वक्त हुजरे में बैठी रहती हैं, शादी तक नहीं की। दिन में तो हुजरे से बाहर नहीं निकलती, सूरज गुरूब होने के बाद निकलती हैं। तुम उन सैदानी का तो जिक्र नहीं कर रही हो जो अछूती गली में रहती हैं? मुगलानी ने दरियाफ्त किया। कभी उनके पास नहीं गई, न उनके बारे में कुछ जानती हूँ, अलबत्ता उनका जिक्र अक्सर सुना है। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही थी, रमजानों ने बताया। एक बार तो मैं उनके पास जा भी चुकी हूँ। सफ़ेद बर्राक लिबास, सर भी बिल्कुल सफ़ेद, ऐसा नूरानी चेहरा जैसे शकर की मूरत, देखो तो देखते रह जाओ।
سنا ہے ان کی والدہ کے پاس آدھی رات کے بعد جنوں کی بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ وہ آسیب اتارنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ کوئی عمل پڑھتی ہیں یا نقش لکھ کر دیتی ہیں؟ نہ عمل پڑھتی ہیں نہ نقش یا تعویذ لکھ کر دیتی ہیں، صرف دعا کرتی ہیں۔ اللہ میاں نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر دی ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے مشکل اس کی آسان ہوتی ہے۔ البتہ اگر کسی پر جن کا سایہ ہو تو اس کو شیشی میں تیل دیتی ہیں۔ ان کے حجرے میں علم رکھے ہیں، انہی کے نیچے ایک چراغ ہر وقت جلتا رہتا ہے، خوب بڑا سا مٹی کا چراغ جس میں تیل بھرا رہتا ہے۔ اسی چراغ سے ان کے حکم پر خادمہ تیل نکال کر دیتی ہے۔ جنوں کی مسجد جا کر 7 روز تک آدھی رات کو چراغ جلانا پڑتا ہے۔ رمضانوں بتاتی رہی اور مغلانی توجہ سے اس کی باتیں سنتی رہیں۔ رمضانوں نے زور دے کر کہا، بڑی بڑی بیگمات ان کی خدمت میں حاضری دیتی ہیں، بڑی سرکار بھی چھوٹی سرکار کو لے کر وہاں چلی جائیں، تم بھی چلی جانا۔ میں تو چلی جاؤں گی مگر بڑی سرکار کا وہاں جانا مشکل ہے، کہہ کے تو دیکھو شاید مان جائیں۔ رمضانوں نے کہا، وہاں نہ جائیں تو کسی عامل ہی کو بلوا لیں، کچھ تو کریں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اس ڈیوڑھی کی پرانی نمکخوار ہوں، یہیں پلی بڑھی ہوں، میرا تو رہ رہ کے دل تڑپتا ہے۔ رمضانوں دیر تک باتیں کرتی رہی، مغلانی کو سمجھاتی بجھاتی رہی۔ اس کی باتیں سن کر مغلانی متاثر بھی ہوئیں، مگر طلعت آرا کے بارے میں حضور بیگم سے بات کرنے سے کترا رہی تھیں۔ وہ حضور بیگم سے نہ صرف ضرورت سے زیادہ مروب تھیں بلکہ ڈرتی بھی تھیں، لیکن رمضانوں نے زور دیا، اصرار کیا تو وہ آمادہ ہو گئیں۔ دن ڈھلے حضور بیگم بیدار ہوئیں۔ اب وہ اسی وقت سو کر اٹھتی تھیں۔ مغلانی نے اس عرصے میں شلوکا سی کر تیار کر لیا تھا۔ وہ اسے دکھانے کے لیے حضور بیگم کے پاس پہنچی، مگر شلوکے کے سوا اور کوئی بات کرنے کی نوبت نہ آئی۔ دسترخوان بچ چکا تھا، حضور بیگم کھانا کھانے جا رہی تھیں۔ وہ اپنے ہمراہ مغلانی کو بھی لے گئیں۔ نشست گاہ میں پہنچیں، کھانا چنا جا چکا تھا۔ حضور بیگم نے مغلانی کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ ویسے بھی مغلانی عام طور پر ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھیں، لیکن خادماؤں کی موجودگی میں وہ حضور بیگم سے جو بات کرنا چاہتی تھیں کر نہ سکیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد حضور بیگم کا یہ دستور تھا کہ رات گئے تک مسند ہی پر بیٹھی رہتی تھیں، مگر اب جلد ہی اکتا جاتی، اٹھ کر خوابگاہ میں چلی جاتی اور بستر پر لیٹ جاتی۔ اس روز بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ گھنٹہ بھر بھی نہ گزرا تھا کہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، شہنشین سے نیچے اتریں، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچ گئیں۔ مغلانی سائے کی طرح ان کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ وہ بھی کمرے میں چلی گئیں۔ کمرے میں کوئی اور موجود نہ تھا۔ مغلانی نے تخلیے سے فائدہ اٹھایا، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد طلعت آرا کا ذکر چھیڑا، اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا، لیکن اس بار بھی حضور بیگم نے خاموشی اختیار کرنے پر زور دیا۔ حالانکہ وہ بہت غمزدہ اور افسردہ نظر آ رہی تھیں، آنکھوں سے پریشانی عیاں تھی، چہرے پر دکھ کے سائے پھیلے تھے، مگر مغلانی نے ہمت نہ ہاری، بدنامی اور جگ ہسائی سے ڈرایا، دبی زبان سے کہا، سرکار برا نہ مانے تو یہ عرض کرنے کی جسارت کروں کہ لاکھ احتیاط اور تنبیہ کے باوجود بات زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے رمضانوں کا حوالہ دینے سے گریز کیا، بلکہ سننے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ بات گھر کی چار دیواری سے نکل کر باہر پہنچ چکی ہے۔ اپنی بات کی تائید میں انہوں نے یہ جواز بھی پیش کیا، وہ لونڈیاں اور مامائیں جو پچھلے دنوں ملازمت چھوڑ کر گئی ہیں، ان پر اب کوئی زور اور دباؤ تو رہا نہیں، نہ جانے کیا کیا کہتی ہوں گی۔ حضور بیگم نے چونک کر مغلانی کو دیکھا، سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئیں، اپنی مجبوری بیان کرنے لگیں۔ بھی مغلانی، تم درست کہہ رہی ہو، مگر یہ تو بتاؤ میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ گھر کی بیٹھنے والی ہوں، سر پر کسی مرد کا سایہ بھی نہیں، ہر طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہوں، کوئی ایسا بھی نہیں جس کو دل کھول کر دکھاؤں، اپنا دکھ درد بتاؤں جو اس آڑے وقت میں کام آ سکے۔ خورشید جہاں بیگم سے بات کر کے دیکھیے، وہ نہ صرف آپ کی بھانجی ہیں بلکہ آپ سے ٹوٹ کر محبت بھی کرتی ہیں۔ مجھے تو وہ آپ کی ہمدرد اور غمگسار نظر آتی ہیں۔ مغلانی نے مشورہ دیا، ان کے میاں سے تو مدد مل سکتی ہے، ان سے تو میں ڈرتی ہوں، ورنہ خورشید جہاں کو بلا کر ضرور مشورہ کرتی۔ حضور بیگم نے اپنے رد عمل کا کھل کر اظہار کیا۔ کئی بار اس کا خیال آیا، مگر ہر بار یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ وہ اپنے میاں سے ضرور تذکرہ کرے گی۔ چھوٹے بھائی کے سالے تحور علی خان سے ان کی خاصی گڑھتی ہے،
لاؤبالی اور پیٹ کے ہلکے بھی ہیں، تبھی تو نواب صاحب نے مقدمے کے سلسلے میں کبھی ان سے کوئی مدد نہ لی۔ شروع میں ان پر اعتبار کیا، مشورہ بھی کیا، آج بات زبان پر آ گئی ہے تو تم کو بتا رہی ہوں۔ انہوں نے ایک ایک بات جا کر چھوٹے بھائی کو پہنچا دی۔ مغلانی خاموش بیٹھی رہیں، حضور بیگم کی باتیں پوری توجہ سے سنتی رہیں۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر انکار میں گردن ہلائی۔ نہ بابا نہ، خورشید جہاں سے تو تلا تارا کے متعلق ہرگز بات نہیں کروں گی۔ ان کے میاں کے ذریعے چھوٹے بھائی کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی تو فوراً ہی بیوی سے بتائیں گے، اور چھوٹی بھابھی کو تو تم جانتی ہو، وہ تو ایسے موقع کی تاکی میں رہتی ہیں، بات کا ایسا بتنگڑ بنائیں گی کہ زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ان کو نہ تو بدنامی کا ڈر ہے اور نہ ہی جگ ہسائی کا خوف۔ مگر سرکار یہ تو غور فرمائیں، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ مغلانی کا ایک بار منہ کھلا تو وہ اور زیادہ بے باک ہوتی گئیں، کہنے لگیں، چھوٹی سرکار یوں کب تک ہر رات اوپر جاتی رہیں گی؟ اس کا کوئی نہ کوئی تدارک تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ حضور بیگم نے تڑپ کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ تم کو کیا خبر، میں تو ہر دم تلا تارا ہی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میری تو عقل کام نہیں کرتی۔ کسی عامل کو بلا کر مشورہ کیجیے، ڈرتی ہوں نہ معلوم کیا الٹی سیدھی ہو جائے۔ حضور بیگم نے گھبرا کر کہا، میرا دل نہیں ٹھکتا سرکار، اس طرح ڈرنے اور گھبرانے سے تو کام نہیں چلے گا۔ مغلانی نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آخر دنیا میں اور بھی تو لوگ ہیں جو ایسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کسی عامل ہی سے رجوع کرتے ہیں، وہ خود اپنے دشمن تو نہیں ہوتے، کچھ بہتری کی صورت نظر آتی ہوگی تبھی تو ایسا کرتے ہیں۔ حضور بیگم پر مغلانی کی باتوں کا خاطر خواہ اثر ہوا، کچھ ہمت بھی بندھی، آہستہ سے بولی، میں تو کسی عامل وامل کو جانتی نہیں، تم کسی عامل کو جانتی ہو تو بتاؤ۔ میر مشرف حسین کا نام تو آپ نے بھی سنا ہوگا، خاندانی منجم اور عامل ہیں۔ ان کے دادا میر مہدی حسین تو اپنے زمانے کے مانے ہوئے عامل تھے، شاہی دربار میں بھی رسائی حاصل تھی، ایران کی ایک شہزادی کا علاج کرنے کے لیے اصفہان تک گئے۔ علم جفر اور نجوم میں ان کا جواب نہ تھا، ان کے تو ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے مشہور ہیں۔ مغلانی اپنی دھن میں بولتی رہیں، بہک کر کسی اور طرف نکل گئیں۔ حضور بیگم نے اکتا کر ان کو ٹوکا، تم تو ان کے پوتے میر مشرف کا ذکر کر رہی تھی۔ سرکار نے بالکل درست فرمایا، مغلانی کھسیانی ہو کر بولی۔ عرصہ دراز ہوا میر مشرف کے پاس ایک بار جانا ہوا تھا۔ نجو کی ماں اس وقت زندہ تھی، کوئی زبردست تعصیب تھا، اس پر ایسی دیوانگی طاری ہوتی تھی کہ کپڑے پھاڑ کر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ میں اسے میر مشرف کے پاس لے گئی، انہوں نے زعفران سے ایک نقش لکھا، میرے سامنے ہی آگ پر رکھا، بیچ میں چلمن پڑی تھی مگر سب کچھ صاف نظر آتا تھا۔ نقش میں جیسے ہی شعلہ بھڑکا، نجو کی ماں نے چیخ ماری، ہائے میرے بدن میں آگ لگی، چیخ کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو آسیب ایسا اترا کہ پھر کبھی اس کا اثر نہ ہوا۔ حضور بیگم ایسی متاثر ہوئیں کہ بے ساختہ زبان سے نکلا، اے سبحان اللہ، واقعی بڑے پائے کے عامل ہیں، ان کو بلوانا چاہیے۔ مگر سرکار وہ آج کل یہاں ہے نہیں، سنا ہے کربلائے معلیٰ کی زیارت کو گئے ہیں، مغلانی نے بتایا۔ ویسے مرزا جواد بیگ کا بھی بڑا شہرہ ہے، مگر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کہیں آتے جاتے نہیں، بڑی مشکل سے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ان کو یہاں کون لے کر آئے۔ ایسے ہی موقع پر داروغہ میر نصیر کی یاد آتی ہے۔ حضور بیگم نے اپنی رائے کا اظہار کیا، وہ ہوتا تو مرزا جواد کو کسی نہ کسی طور ضرور بلا لاتا، اپنا کام نکالنے میں تو وہ ایسا ماہر ہے کہ آدمی کو شیشے میں اتار لیتا ہے۔ مغلانی کو داروغہ نصیر کا ذکر سخت ناگوار گزرا، سرکار تو پھر داروغہ نصیر کو دوبارہ ملازم کیوں نہیں رکھ لیتی؟ ان کے لہجے میں طنز کی تلخی رچی ہوئی تھی، وہ تو آج کل اسی لیے چکر کاٹ رہے ہیں، پرسوں تو ان کی بیوی بھی آئی تھی۔ آئندہ نہ وہ آئے گی اور نہ ہی میر نصیر، حضور بیگم نے وضاحت کی، وہ تو یہ بتانے آئی تھی کہ میر نصیر کو کسی اور سرکار میں ملازمت مل گئی ہے۔ آخر داروغہ غلام صفدر کس مرض کی دوا ہیں؟ مغلانی نے مشورہ دیا، آپ کی اتنی بڑی زمینداری کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے؟ وہ میر نصیر کی طرح ہوشیار نہیں ہیں، ایماندار ہیں، مگر وہ نہ ایسا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں ان سے یہ کام لینا چاہتی ہوں۔ مرزا جواد بیگ کو بلا کر نہیں لا سکتے تو کسی اور ہی اچھے عامل کو بلا لائیں۔
مغلانی نے تجویز پیش کی، شہر میں اچھے عاملوں کی کوئی کمی ہے؟ داروغہ غلام صفدر تو اللہ میاں کی گائے ہیں، نہ معلوم کس کو پکڑ کر لے آئیں، کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ حضور بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ میں کہتی ہوں تم خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ سرکار میرے جانے سے نہیں آئیں گے، پہلے کبھی ان کے پاس گئی بھی نہیں، اور نہ ہی میری کوئی ایسی واقف کار ہیں جن کا ان کے گھر آنا جانا ہو۔ حضور بیگم نے مزید اصرار نہ کیا، خاموش رہیں۔ مغلانی نے بھی کچھ نہ کہا۔ انہوں نے پاندان سرکا کر قریب کیا، اس کا ڈھکنا اٹھایا، ایک پان لگایا اور خازدان میں رکھ کر حضور بیگم کو گلوری پیش کی۔ انہوں نے گلوری اٹھا کر دانتوں میں دبا لی۔ وہ بدستور خاموش تھیں اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آتی تھیں۔ سرکار کس سوچ میں پڑ گئیں؟ مغلانی نے بات نکالی۔ طلعت آرا ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حضور بیگم نے گہری سانس بھری۔ مجھے تو ہر دم اسی کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ مولا مشکل کشا، نہ معلوم کب یہ مشکل آسان کریں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ سرکار ایک اور ہستی ایسی ہے جن سے رجوع کیا جائے تو مشکل آسان ہونے کی تدبیر پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی پائے کے عامل ہیں؟ مغلانی نے رمضانوں کا حوالہ دیے بغیر دبی زبان سے بتایا۔ سرکار آپ نے رضیہ بیگم کا نام تو سنا ہوگا، اچھوتی گلی میں رہتی ہیں۔ ان کے پاس تو بڑی بڑی بیگمات اور رئیس زادیاں جاتی ہیں اور فیض حاصل کرتی ہیں۔ ان سے کون واقف نہیں؟ سنا ہے کھری سیدانی ہیں، نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار، بڑی عالی نسب۔ ان کے خاندان کی ایک بیوی تو اچھوتی بھی تھی، انہی کے نام پر تو اس محلے کا نام اچھوتی گلی پڑ گیا۔ سرکار اچھوتیوں کا ذکر تو اکثر سنا ہے، مگر یہ ہوتی کون تھیں؟ مغلانی نے بات آگے بڑھانے کے لیے کریت کر دریافت کیا، حالانکہ وہ ان کے بارے میں قطعی لا علم بھی نہیں تھیں۔ میں نے تو اپنی آتوں اور دوسری بڑی بوڑھیوں سے ان کے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ بادشاہ غازی الدین حیدر کی خاص محل بادشاہ بیگم نے ایک رات خواب دیکھا جس میں امام مہدی آخر الزماں کی چھٹی کرنے کی بشارت دی گئی تھی۔ انہوں نے فوراً اس کا بندوبست کیا۔ چھٹی اس طور ہوتی تھی کہ پہلے باقاعدہ بچے کی پیدائش کا اعلان کیا جاتا، پھر زچے کا نہان ہوتا۔ اس روز وہ عمدہ پوشاک پہنتی۔ اس موقع پر نیک اور پرہیزگار بیویوں کو بلا کر بہت دھوم دھام سے ضیافت کی جاتی۔ حضور بیگم سنبھل سنبھل کر بولتی رہیں اور مغلانی توجہ سے ان کی باتیں سنتی رہیں۔ یہ رسم ہر سال شب برات کے مہینے میں ہوتی تھی۔ بعد میں سوائے پہلے امام کے دوسرے تمام اماموں کے لیے بھی ایسا ہی کیا جانے لگا۔ شرفا اور عالی نسب کی خوبصورت اور کنواری لڑکیوں کو تلاش کر کے محل میں لایا جاتا، ان کو ہر امام سے منسوب کیا جاتا، ان کا نام بھی وہی رکھا جاتا جو ائمہ کی ازدواج کا تھا۔ انہیں اچھوتی کہا جاتا تھا۔ ہر اچھوتی کی خدمت کے لیے 3 خادمائیں مقرر کی جاتی تھیں۔ انہیں عمدہ کھانے کھلائے جاتے، نفیس اور قیمتی لباس پہنایا جاتا۔ بادشاہ بیگم ان کا اس قدر ادب کرتی تھیں کہ ہر صبح اٹھ کر پہلے ان کی زیارت کرتیں، آداب بجا لاتی، پھر کوئی دوسرا کام کرتی تھیں۔ سرکار حضرت بادشاہ سلامت غازی الدین حیدر نے کبھی مداخلت نہ کی، سب کچھ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اے لو مداخلت کیوں کرتے؟ حضور بیگم نے قدرے تیکھے لہجے میں کہا۔ ویسے وہ بادشاہ بیگم سے ڈرتے بھی تھے۔ مشہور ہے کہ بادشاہ بیگم پر جنوں کا بادشاہ عاشق تھا، اکثر ان کے پاس آتا رہتا تھا۔ اے سرکار کیا واقعی شاہ جن ان کے پاس آتا تھا؟ مغلانی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بھائی مشہور تو یہاں تک ہے کہ جس کمرے میں بادشاہ بیگم بناؤ سنگار کر کے شاہ جن کے انتظار میں بیٹھتی تھیں اس کے تمام دروازے بند رہتے اور وہ بالکل تنہا ہوتی تھیں، مگر کتنی ہی خواصوں اور کنیزوں نے اپنے کانوں سے حقہ گڑگڑانے اور ہنسنے بولنے کی آوازیں سنی۔ سرکار آپ نے تو بڑی عجیب و غریب باتیں سنائیں۔ مغلانی بی نے دبی زبان سے اپنے شبہ کا اظہار کیا۔ عجیب و غریب تو ہیں مگر یہ باتیں بالکل درست ہیں، حضور بیگم نے نہایت اعتماد سے کہا۔ تمہاری طرح مجھے بھی ان باتوں کو سن کر حیرت ہوئی تھی، یقین نہ آیا تو ایک روز ہمت کر کے ابا جان سے پوچھا، انہوں نے کیا فرمایا؟ مسکرا کر بولے، بیٹی یہ صرف باتیں ہی باتیں نہیں ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نے تو یہ واقعات ان بزرگوں اور بڑے بوڑھوں سے سنے ہیں جو بادشاہ غازی الدین حیدر کے دربار سے کسی نہ کسی طور وابستہ رہ چکے تھے۔ حضور بیگم نے مغلانی کو بتایا۔ ابا جان مرحوم نے تو بادشاہ بیگم کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں بتائیں۔ بھی مغلانی میں تم کو کیا کیا بتاؤں؟ حضور بیگم خاموش ہو گئیں۔ مغلانی بھی خاموش بیٹھی رہیں، مگر زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکیں۔
وہ جس مقصد سے آئی تھیں اس کا ہنوز کھل کر اظہار نہ کر سکی تھیں۔ انہوں نے تو صرف اس کی تمہید اٹھائی تھی، لیکن بات کچھ اس ڈھب سے چلی کہ دوسرے رخ پر نکل گئی۔ مغلانی نے پان لگا کر حضور بیگم کو دیا، کھنکھار کر گلا صاف کیا اور یوں گویا ہوئیں، سرکار، رضیہ بیگم کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ تم ہی بتاؤ، میں کیا کروں؟ حضور بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میرا تو دماغ کام نہیں کرتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میری ناچیز رائے میں تو کسی عامل وامل کو تلاش کرنے کے بجائے رضیہ بیگم سے رجوع کیا جائے۔ مغلانی نے مشورہ دیا۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ وہ پردہ نشین ہے، نیک اور پرہیزگار بیوی ہیں، ان کی تعریف بھی بہت سنی ہے۔ انہوں نے تامل کیا، پھر رسان سے کہا، سرکار، کیوں نہ آپ کسی روز چھوٹی سرکار کو رضیہ بیگم کے پاس لے جائیں؟ اچھوتی گلی ایسی زیادہ دور بھی نہیں، اور اگر کچھ دور بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ طلعتارا کو تو میں کہیں لے کر نہیں جاؤں گی، اسے تو کانوں کان خبر نہ ہو۔ حضور بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ تم کہتی ہو تو میں تو چلی جاؤں گی۔ انہوں نے تأمل کیا، مگر میرا بھی وہاں جانا مناسب نہیں، کوئی ملنے جلنے والی مل گئیں تو نہ جانے کیا نیا شاخسانہ کھڑا ہو جائے۔ آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس چلی جاؤں؟ مغلانی نے اپنی خدمات پیش کی۔ میرے جانے سے تو کسی کو شبہ نہ ہوگا، میں تو حجرے کے اندر تخلیے میں بات کروں گی، سوچ لو کوئی اور الٹی سیدھی نہ ہو جائے۔ حضور بیگم کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ سرکار، آپ اطمینان رکھیں، میں پوری احتیاط برتوں گی۔ مغلانی کے اطمینان دلانے پر بھی حضور بیگم مطمئن نہ ہو رہی تھی، مگر جب مغلانی نے زور دیا تو وہ آمادہ ہو گئیں۔ کہنے لگیں، جانا ہے تو پھر آج ہی چلی جاؤ۔ میں پنڈا دھو کر وہاں جانا چاہتی تھی، اب تو شام ہوا چاہتی ہے، سردی بھی بڑھ گئی ہے، اس وقت نہاؤں گی تو ڈر ہے کہ کہیں طبیعت نہ بگڑ جائے۔ مغلانی نے اپنی مجبوری بیان کی۔ کل جاؤں گی، دوپہر ہی کو نہا دھو لوں گی۔ کل تو جمعرات ہے، مجھے حضرت عباس علمدار کی درگاہ میں حاضری دینا ہے، پچھلی جمعرات کو ناغہ ہو گئی، کل تو مجھے ضرور جانا ہے، میری غیر موجودگی میں تمہارا گھر میں رہنا ضروری ہے، پرسوں چلی جانا۔ اصرار کرنے کی گنجائش نہ تھی، حضور بیگم نے جو کہا مغلانی نے اسے تسلیم کر لیا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہیں، پھر اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مغلانی واپس پہنچیں تو رمضانوں پہلے ہی سے کوٹری میں موجود تھی، نجو بھی تھی۔ رمضانوں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ مغلانی کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، اے بھی مغلانی، تم تو بڑی سرکار کے پاس بہت دیر تک بیٹھی رہیں، چھوٹی سرکار کے بارے میں بھی بات ہوئی؟ مغلانی خاموش رہیں، نجو کی موجودگی میں بات کرنا مناسب نہ معلوم ہوا۔ انہوں نے ذرا ہی دیر بعد نجو کو کسی بہانے کوٹری سے باہر بھیج دیا۔ جب وہ چلی گئی تو مغلانی نے اطمینان سے اپنے پلنگ پر بیٹھ کر رمضانوں کو بتایا کہ حضور بیگم سے ان کی کیا باتیں ہوئیں۔ رمضانوں کریت کر ایک ایک بات پوچھتی رہی اور مغلانی بتاتی رہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جمعے کو جب وہ اچھوتی گلی جائیں گی تو اسے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں گی۔ اسے لے جانا ضروری بھی تھا، وہ رضیہ بیگم کے پاس پہلے بھی جا چکی تھی اور ان کے گھر کے پتے سے پوری طرح واقف بھی تھی۔ رمضانوں ان کے ہمراہ جانے پر فوراً آمادہ ہو گئی۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، کہنے لگی، میں تو تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی، ایک شیشی بھی لے کر جانا ہوگی، اس میں چراغ کا تیل لینا ہوگا، چند قطرے تو تیل ہی ہوگا، اسے کڑوے تیل سے بھری ہوئی ایک بڑی بوتل میں ملا لیا جائے گا، یہ تیل 7 روز تک چراغ جلانے کے لیے ہوگا۔ وہ بولتی رہی اور مغلانی خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہیں، مگر جب اس نے دریافت کیا چراغ جلانے کون جائے گا تو مغلانی نے جواب دیا، داروغہ غلام صفدر خان جائیں گے، اور کون جائے گا؟ داروغہ غلام صفدر آدھی رات کو جنوں کی مسجد میں 7 روز تک چراغ جلانے پر راضی ہو جائیں گے۔ مغلانی سوچ ہی رہی تھیں کہ رمضانوں کے سوال کا کیا جواب دیں۔ عین اس وقت ہرمزی کوٹری میں داخل ہوئی، دونوں کو دیکھ کر بولی، اے کہیں ایسا غضب بھی نہ کرنا، کیوں بیچارے غلام صفدر کی جان کے پیچھے پڑی ہو؟ رمضانوں اور مغلانی ہکا بکا ہو کر اس کا منہ تکنے لگیں۔ ہرمزی قریب پہنچی اور مسلسل بولتی رہی، اے وہ تو بوڑھے ہونے کو آ گئے، جنوں کی مسجد میں تو کڑیل جوانوں کو جانے کی ہمت نہیں ہوتی، گومتی کے کنارے ایسے ویرانے میں ہے کہ دور دور تک آدمزاد کا پتہ نہیں، کس کی فالتو جان ہے جو وہاں جائے؟ سنا ہے آدھی رات کے بعد تو وہاں جنات عبادت کرنے آتے ہیں،
میرے ایک मामूजात भाई थे, अब तो उनको मरे हुए भी कई बरस हो गए। एक मर्तबा काकोरी से लखनऊ आ रहे थे, रास्ते में थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रात भी बहुत हो चुकी थी, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। ले दे के एक जिनों की मस्जिद ही सामने थी, रात गुजारने के लिए उसमें ठहर गए। आंख खुली तो अपने इर्द गिर्द जिनों को पाया, ऐसा खौफ तारी हुआ कि बेहोश हो गए। खैर हुई कि जान बच गई। वो जब इस वाक़े को सुनाते थे तो डर के मारे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। दोनों दम बखुद बैठी रहीं। हुरमुजी की बातों से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जब वो बातें कर रही थीं तो हुरमुजी दरवाजे के करीब ही मौजूद थी और उसने उनकी कुछ बातें सुन भी ली थीं, मगर उन्होंने न उसे टोका और न ही किसी खफगी का इजहार किया। हुरमुजी उनके एहसासात से कतई बेनियाज नजर आती थी। वो आगे बढ़ी और इत्मीनान से रमज़ानों के बराबर बैठ गई। कोठरी में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई, मगर हुरमुजी ज़्यादा देर खामोश न रही। उसने मुगलानी को मुखातिब किया, बी मुगलानी, जिनों की एक मस्जिद आलम नगर स्टेशन से आगे शहदरा में भी है, कभी वहाँ गई हो? मैं क्यों जिनों की मस्जिद में जाने लगी? मुगलानी ने बेरुखी से जवाब दिया। वो हुरमुजी की बेवक्त आमद और बेजा मुदाखलत से दिल ही दिल में पेचोताप खा रही थी। छोटी सरकार के लिए मन्नत माननी है तो मेरे साथ उस मस्जिद में चलो, हुरमुजी ने मुगलानी की बेरुखी नज़रअंदाज करते हुए कहा। बड़ी खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है, आस पास आबादी भी है और नौचंदी जुमेरात को तो वहाँ खिलकत का हुजूम होता है। मर्द और औरतें दोनों ही जाते हैं। औरतों के लिए बिल्कुल अलग हिस्सा है, न डर मालूम होता है न खतरा महसूस होता है। कहते हैं जो दुआ मांगो पूरी होती है, जिनों का साया हो तो दूर हो जाता है। मुराद पूरी होने पर वहीं मीठी खिचड़ी पकाकर नजर दी जाती है। उसने नज़र भरकर मुगलानी को देखा। चलोगी मेरे साथ? मैं खुद कैसे फैसला कर सकती हूँ, मुगलानी ने जवाब दिया। बड़ी सरकार से जाकर बात करो, वो इजाज़त दें तो मैं जा सकती हूँ। मेरी इतनी कहाँ मजाल कि बड़ी सरकार से जाकर बात करूँ, वो तो ऐसे ही मेरी शक्ल से बेजार रहती हैं, मेरी बात क्या सुनेंगी? हुरमुजी ने बुझे हुए लहजे में कहा। उनसे तो तुम ही इजाज़त ले सकती हो। मुझे बाउले कुत्ते ने काटा है जो मैं बड़ी सरकार से जाकर इजाज़त लूँ? मुगलानी जलकर बोली। उनके चेहरे पर झुंझलाहट छा गई। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, तुमको ही हर मामले में टांग अड़ाने से दिलचस्पी है। उनका लहजा और दुरुस्त हो गया। बात किसी की हो रही हो, कुछ हो रही हो, बीच में ना बोलो तो खाना हजम ना हो। न जाने कैसी आदत पाई है तुमने। हुरमुजी उनकी झुंझलाहट और बरहमी से मरूब हो गई। खिसियानी होकर बोली, खफा क्यों हो रही हो? मेरा आना तुमको नागवार गुजरा तो मैं चली जाती हूँ। वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कोठरी से बाहर चली गई। मुगलानी और रमज़ानों तीखी नज़रों से उसे जाते हुए देखती रहीं।